السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ امید ہے اور یقین ہے کہ وظائف سید 1163 کے سبسکرائبر میری مائیں بہنیں الحمدللہ رب العالمین خیریت سے ہوں گی، اور سب بھائی بزرگ چھوٹے بڑے اللہ سب کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین۔ آج 15 شعبان کا دن مبارک ہو ان کو جنہوں نے 15 شعبان کی رات، جسے شب برات کی رات کہا جاتا ہے، اس عبادت میں گزاری، ریاضت میں گزاری، مصروف رہے، اللہ کے حضور جھکے، مانگتے رہے۔ مبارک ہو آپ کو۔ اور رات کو قیام یعنی عبادت کرنے کے بعد جنہوں نے دن کا روزہ رکھا، آپ کو بھی مبارک ہو، آپ کو بھی مبارک ہو۔ آئیں آپ کی قیام، عبادت اور روزے کے متعلق سنتے ہیں۔ جنہوں نے قیام کیا، عبادت کی، اس کے بارے میں حضور نے کیا فرمایا۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم سے مروی ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے، جب 15 شعبان کی رات آئے یعنی شب برات، اس میں عبادت کرو اور دن کا روزہ رکھو۔ مبارک ہو تمہیں روزہ رکھنے والو، مبارک ہو تمہیں قیام کرنے والو، مبارک ہو ان کو جنہوں نے عبادت میں یہ وقت گزارا، جسے شب برات کہا جاتا ہے۔ سال کی تقسیم کاری کی رات ہے جو گزر گئی، نہ جانے آئندہ سال ہمیں یہ نصیب ہوتی ہے یا نہیں، اللہ کی قسم کوئی پتہ نہیں نصیب ہوتی کہ نہیں، اور جنہوں نے پا لیا سو پا لیا، جو رہ گئے محروم سو رہ گئے۔ حضور فرماتے ہیں جنہوں نے شب برات کی رات کو قیام کیا یعنی عبادت کی، دن کا روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ ان سے خوش، ان سے راضی، اور اللہ حکم دے رہا ہے مانگو کیا مانگتے ہو۔ دولت چاہیے، شہرت چاہیے، عزت چاہیے، دنیا میں کامیابی چاہیے، جنت میں گھر چاہیے، دنیا میں گھر چاہیے، حج پر جانا ہے، عمرے پہ جانا ہے، نیک اولاد چاہیے، بیٹیاں چاہیے، بیٹی چاہیے، نیک زوجہ، نیک بیویاں عطا فرمائے گا اللہ تعالیٰ آپ کو۔ ماں باپ سلامت ہیں، ان کی لمبی زندگی دعا، مغفرت کی دعا، استاد صاحب چلے گئے ہیں ان کی دعا، اہل محلہ کے لیے دعا، حضور کی امت کے لیے دعا، دوسروں کے لیے دعا کریں گے، اچھا سوچیں گے، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی کامیابیاں عطا فرمائے گا۔ لیکن جہاں پہ حکم ہے نرمی کا وہاں نرمی، جہاں پہ حکم ہے سختی کا وہاں سختی۔ اللہ حکم دے رہا ہے کوئی مجھ سے مغفرت طلب کرنے والا اسے مغفرت عطا کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ اسے عافیت عطا کروں، ہے کوئی جو مجھ سے روزی طلب کرنے والا ہے میں اسے روزی دوں، ہے کوئی۔ مبارک ہو تمہیں روزہ رکھنے والوں، مبارک ہو قیام کرنے والوں، شب برات کی رات کو اللہ تعالیٰ آپ کو برکات عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اور برکات عطا فرمائے، مزید برکتیں عطا فرمائے۔ میری مائیں بہنیں جنہوں نے روزہ رکھا، اللہ آپ کے روزے میں برکت عطا فرمائے۔ بہت خوش نصیب ہیں، مولا علی سے مروی ہے، حضور نے فرمایا جنہوں نے روزہ رکھا، قیام کیا، اللہ ان سے راضی ہے اور وہ اللہ سے راضی ہیں۔ آپ روزے کی برکت سنتے ہیں، آئیں شیطان کی پریشانی۔ روزے داروں خوشخبری آپ کے لیے، شیطان کی پریشانی۔ ایک بزرگ رحمت اللہ تعالی علیہ نے مسجد کے دروازے پر شیطان کو حیران اور پریشان کھڑے ہوئے دیکھا۔ شیطان بہت پریشان کھڑا تھا دروازے پر، مسجد کے دروازے پر، اور ایک بزرگ نے اس سے پوچھا کہ کیا بات ہے، شیطان سے پوچھا کیا بات ہے۔ شیطان نے کہا اندر دیکھیں۔ بزرگ نے اندر دیکھا، انہوں نے دیکھا کہ ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، ایک آدمی مسجد کے دروازے کے پاس سو رہا ہے۔ شیطان نے کہا بزرگ سے اندر دیکھیں، انہوں نے اندر دیکھا، ایک نماز پڑھ رہا ہے، ایک مسجد کے دروازے پر سو رہا ہے۔ شیطان نے بتایا کہ وہ جو اندر نماز پڑھ رہا ہے اس کے دل میں میں نے وسوسہ ڈالنے
کے لیے میں اندر جانا چاہتا ہوں، میں وسوسہ ڈالنے کے لیے اندر جانا چاہتا ہوں کہ میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں۔ وہ اللہ کے ساتھ ملاقات میں مصروف ہے، وہ نماز پڑھ رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کے احکام کو پورا کر رہا ہے، میں جاؤں میں اس کے دل میں وسوسے ڈالوں، لیکن یہ سو رہا ہے۔ وہ کون سو رہا ہے؟ جس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ یہ جو مسجد کے دروازے میں سو رہا ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ شیطان کہہ رہا ہے اس نے روزہ رکھا ہے، میں اندر نہیں جا سکتا۔ شیطان بول رہا ہے، شیطان کہہ رہا ہے میں اندر جانا چاہتا ہوں، جو اللہ کی عبادت میں مصروف ہے اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں اندر، میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالوں۔ وہ اللہ سے ملاقات کر رہا ہے، وہ اللہ کی عبادت کر رہا ہے، وہ اللہ کے حکم سے قیام کر رہا ہے، وہ حکم ربی سے سجود کر رہا ہے، وہ رکوع کر رہا ہے، وہ تسبیحات کر رہا ہے۔ میں جاؤں میں اس کے دل میں وسوسہ ڈالنا چاہتا ہوں۔ میں کھڑا ہوں دروازے پر، مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہوں، میں جانا چاہتا ہوں، مجھے جانے دیجئے، لیکن میں جا نہیں سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ شیطان کہہ رہا ہے میں اندر نہیں جا سکتا، شیطان بول رہا ہے میں اندر نہیں جا سکتا۔ کیوں نہیں جا سکتا؟ وہ اس لیے نہیں جا سکتا کہ جو مسجد کے دروازے پر لیٹا ہوا ہے، جو سو رہا ہے، وہ ایک شخص ہے، وہ سو تو رہا ہے لیکن وہ روزے دار ہے، وہ روزہ دار ہے، وہ روزے سے ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے، اس نے برکت حاصل کر لی ہے، اس نے روزہ رکھ لیا ہے۔ اور شیطان کہہ رہا ہے جب وہ روزے دار سانس لیتا ہے، جیسے ہی وہ سانس لیتا ہے، اس کی سانس میرے لیے شعلہ بن کر مجھے اندر جانے سے روک دیتی ہے۔ جیسے ہی شیطان اندر جانے لگتا ہے اور رحمان کا بندہ جو سو رہا ہے، وہ جو دروازے پر سو رہا ہے، وہ رحمان کا بندہ ہے، اس نے روزہ رکھا ہوا ہے۔ جیسے ہی شیطان اندر جانا چاہتا ہے، کوشش کرتا ہے، اور اللہ کا بندہ سانس لیتا ہے، روزے دار سانس لیتا ہے، جیسے ہی وہ سانس لیتا ہے تو وہ سانس ایک شعلہ بن کر اس شیطان کو روک دیتا ہے اور شیطان رک جاتا ہے۔ یہ ہے روزے دار کی برکت۔ مبارک ہو روزے داروں، مبارک ہو۔ اللہ تعالی ہمیں خوب نوافل اور فرض روزے رکھنے کی سعادت عطا فرمائے۔ آئیے آپ کو وظیفے کی طرف لے کر چلتا ہوں۔ سب سے پہلے اگر آپ نیو سبسکرائبر ہیں، میری بہنیں، میرے بھائی، میرے دوست، میرے بڑے، میرے بزرگ، میری خالائیں، میری چچائیں، لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد اپنا نام ضرور بتائیے گا، پورا نام، اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے سبسکرائب کیجیے گا، برکات حاصل ہوں گی۔ اس کے بعد آج آپ کو جو وظیفہ دینے جا رہا ہوں، آپ نے عصر کی نماز کے بعد 15 شعبان بدھ کا دن، عصر کی نماز کے بعد آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح کرنی ہے۔ انشاءاللہ عز و جل جو بھی آپ کی حاجت، جو نیت ہوگی، اللہ تعالیٰ اس کو پورا کر دے گا۔ اس سے پہلے نماز کی پابندی، ماں باپ کو ادب و احترام، بڑوں کو ادب و احترام، رشتہ داروں کے ساتھ محبت و اہل سکون، اور اپنے محلے داروں کے ساتھ حسن سلوک، نرمی، اور کوشش کریں قریبی مسجد ہے، مسجد میں جایا کریں، صفائی کیا کریں مسجد کی۔ اللہ ہمارے دلوں کو صاف کر دے گا، اللہ کی قسم۔ ہم مسجد کو صاف کریں گے، اللہ کے گھر کو صاف کریں گے، وضو خانہ صاف کریں گے، ہو سکے تو واش روم صاف کریں، اللہ کی قسم، اس کی ذات کی قسم، بہت کچھ ملے گا آپ کو میرے بھائیوں، بہت کچھ ملے گا۔ ایک دفعہ تم مسجد کی صفائی کر کے دیکھو، تمہارے دل کو راحت، سکون، تمہارے سارے کام آسان۔ آپ نے وضو کرنا ہے، وضو کرنے کے بعد آپ نے حضور علیہ السلام کی ذات پر 50 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے۔ اور وضو سے متعلق کچھ گفتگو کرنا چاہتا ہوں۔ جب آپ وضو کریں، میری بھائی، میری بہنیں وضو کریں، میری مائیں وضو کریں، تو اچھے طریقے سے وضو کریں، اور وضو کرنے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور بسم اللہ والحمدللہ ضرور پڑھیں۔ وضو شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ والحمدللہ پڑھنے کے بہت ہی برکات حاصل ہیں۔ جب وضو رہے گا آپ کا، جتنی دیر فرشتے آپ کے لیے نیکیاں لکھتے رہیں گے۔ اور وضو کے دوران یا قادرو پڑھا کریں۔ وضو کے دوران یا قادرو پڑھنے کے یہ فوائد ہیں کہ دشمن پر آپ غلبہ پا لیں گے،
آپ کے بچے کبھی اغوا نہیں ہوں گے، دشمن سے آپ کی حفاظت رہے گی۔ 50 مرتبہ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے مصلی رسول پر بیٹھ جانا ہے، پاک صاف ہو کر پاک جگہ پر۔ کھجور کھا لیں، تھوڑا سا دودھ پی لیں۔ اگر روزہ ہے تو الحمدللہ بہت سی برکات حاصل ہوں گی آپ کو۔ آپ نے درود پاک پڑھنے کے بعد اپنے دل میں نیت کرنی، یا باری تعالیٰ میں تیرے نام سے تجھے پکار رہا ہوں، تیری رضا کے لیے پکار رہا ہوں۔ میری شادی نہیں ہوئی، یا اللہ نیک زوجہ عطا فرما۔ میری بہن ہے، اس کی شادی نہیں ہوئی، اور اپنے لیے نیک شوہر مانگ لیں۔ کوئی میری ماں ہے، اس کا بیٹا باہر جانا چاہتا ہے، اس کا ویزا نہیں لگ رہا، تو وہ نیت کر لیں، انشاءاللہ ویزا لگ جائے گا۔ کوئی جاب کے لیے پیپر دیے ہوئے ہیں میرے بھائیوں نے، میری بہنوں نے، انشاءاللہ وہ بھی آپ کا اچھی جاب مل جائے گی آپ کو۔ اسی طریقے سے کوئی میرے بھائی میری بہن ہے جس کے امتحانات میں نمبر کے لیے اور پریشان ہے، اچھے پیپر دیے، انشاءاللہ اس کے اچھے نمبر آ جائیں گے۔ حج کے لیے، عمرے کے لیے، حضور کی زیارت کے لیے، مدینے کی زیارت کے لیے جو جو نیت کریں گے اللہ تعالیٰ عطا کرنے والا ہے۔ 100 دانوں کی ایک تسبیح، یا رزاقو یا فتاحو ایک بار، یا رزاقو یا فتاحو یہ پڑھیں گے ایک بار ہوگا، یا رزاقو یا فتاحو اس طرح 2 بار، یا رزاقو یا فتاحو اس طریقے سے 3 بار ہو جائے گا۔ اور آپ نے 100 دانوں کی ایک تسبیح پڑھنی ہے۔ جیسے ہی ایک تسبیح کمپلیٹ ہو، یا رزاقو اور یا فتاحو کی سجدے میں چلا جانا ہے۔ اپنا جو انسان ہے وہ اللہ کے قریب سجدے کی حالت میں سب سے قریب ہو جاتا ہے، سب سے قریب ہو کے مانگیں گے، اللہ عطا کرنے والا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کو عطا کیا جائے گا۔ تسبیح ضرور کرنی ہے، سستی نہیں کرنی۔ نیو سبسکرائبر ہیں، اپنا نام ضرور بتائیے گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے وظائف میں برکت عطا فرمائے۔ ملتے ہیں نئی ویڈیو میں نئے وظیفے کے ساتھ۔